بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسے پارس سے شکست کھانے کا قطعی افسوس نہیں تھا، وہ ہار کو جیت میں بدلنے کی صلاحیتیں رکھتا تھا، لیکن نیلما سے محروم ہو کر وہ نشہ کرنے والوں کی طرح بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ اس حسینہ کے منہ پر ٹیپ چپکانے کے باوجود جسمانی تعلقات کے دوران میں زہر کی جو خوراک اسے حاصل ہوتی تھی، وہ رنگین اور زہریلے لمحات اس کی زندگی میں پھر کبھی آئیں گے یا نہیں، یہی سوال اسے پریشان کر رہا تھا، اور اس سوال کا جواب یہی تھا کہ وہ پھر ممبئی جائے اور کسی طرح اس زہریلی حسینہ کو حاصل کر کے پارس سے بہت دور چلا جائے۔ اب پارس سے انتقام لینے کی اہمیت ثانوی ہو گئی تھی، اس کی پہلی اور آخری ضرورت نیلما بن گئی تھی۔ اس نے موبائل آن کر کے باندرا ہل کے بنگلے کا فون نمبر ملایا، فوراً ہی رابطہ ہو گیا اور نیلما کی آواز سنائی دی۔ ہیلو پورس، یہ تم ہو؟ ہاں میں پورس ہوں، بول رہا ہوں۔ تم بنگلے میں کس وقت آئی تھی؟ یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم نے شام کو 5 بجے اپنے ایک ماتحت کے ساتھ مجھے یہاں بھیج دیا تھا اور کہا تھا کہ ایک ضروری کام سے نمٹ کر جلد ہی آؤ گے، اور اب پوچھ رہے ہو کہ میں یہاں کب آئی ہوں؟ اس کا مطلب ہے تم میرے پورس نہیں ہو۔ دیکھو مجھے بار بار پورس بن کر دھوکہ نہ دو، مرد ہو تو سامنے آؤ، میں ناگن بن کر تمہیں ڈس لوں گی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ پورس نے پریشان ہو کر اپنے فون کو دیکھا، پھر اس نے بھی فون کو آف کر دیا۔ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا کہ پارس نے اس زہریلی کو اغوا کر کے اور اپنے دشمن کو زندہ چھوڑ کر بڑی زبردست چال چلی ہے۔ اس کی زہریلی محبوبہ اسے واپس مل رہی ہے، لیکن وہ اسے حاصل کرنے کے لیے اس بنگلے میں نہیں جا سکے گا۔ پارس نادان نہیں ہے، وہ اسے پھر زندہ چھوڑ کر کسی نئے عذاب میں مبتلا کرنے کا منصوبہ بنا چکا ہوگا۔ اس نے دوسری بار نیلما سے رابطہ کیا، پھر کہا ناصرہ میری جان، میں نے شام 5 بجے تمہیں بنگلے میں بھیجتے وقت وعدہ کیا تھا کہ جلدی تمہارے پاس آؤں گا، لیکن وہ دشمن پارس میری طاق میں ہے، وہ معلوم کر رہا ہوگا کہ میں تمہارے پاس بنگلے میں آ چکا ہوں یا نہیں۔ میرے وہاں پہنچتے ہی وہ اپنے مسلح ماتحتوں کے ساتھ مجھ پر حملے کرے گا۔ کیا اس بدماش نے تمہیں فون کیا تھا؟ نیلما نے کہا ہاں، تھوڑی دیر پہلے وہ بدماش پھر پورس بن کر مجھے دھوکہ دینا چاہتا تھا۔ شاید وہ باتوں ہی باتوں میں معلوم کرنے کی کوشش کرتا کہ تم میرے پاس ہو یا نہیں، لیکن میں نے اسے زیادہ باتیں کرنے کا موقع نہیں دیا، فون بند کر دیا۔ یہ تم نے اچھا کیا، آدھی رات ہونے والی ہے، میں اس دشمن کی وجہ سے تمہارے پاس نہیں آ رہا ہوں، یہ چاہتا ہوں کہ وہاں آنے میں ناکام رہوں، تب بھی تم مایوس نہ ہونا۔ میں آج کل میں پارس کو نرک میں پہنچا کر تمہارے پاس آؤں گا، تم میری فکر نہ کرو۔ میں نہیں چاہتی کہ تم خطرات مول لے کر میرے پاس آؤ۔ جب تک تم پارس کا کام تمام نہیں کرو گے، میں اسی بنگلے میں رہ کر تمہارا انتظار کرتی رہوں گی۔ میری جان تم بہت سمجھدار ہو، بس تم حوصلے سے وہاں رہو، میں دشمن سے نبٹنے جا رہا ہوں۔ پورس نے موبائل بند کر دیا، وہ چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آدھی رات ہو چکی تھی، وہ اپنے دماغ کو ہدایت دے کر سکون سے صبح تک سو سکتا تھا۔ اب نیلما نے یہ کہہ کر اس کی آدھی پریشانی دور کر دی تھی کہ وہ اس کی فکر نہ کرے، اس کی واپسی تک وہ اس کا انتظار کرے گی، خواہ واپسی میں کتنے ہی دن لگ جائیں۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ نیلما اسی پر مرتی ہے اور آخری سانس تک اسی سے وفا کرتی رہے گی۔ وہ چارپائی پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ سونے کے وقت سونا ہی مناسب ہے۔ وہ صبح 5 بجے بیدار ہو کر فیصلہ کرے گا کہ اسے آئندہ کیا کرنا چاہیے۔ ایسے ہی وقت اسے پرائی سوچ کی لہریں سنائی دیں، پھر مہاراج کی آواز آئی، پورس میں ہوں، میرے ماتحت نے تمہارا پیغام دیا تھا، تم نے مجھے یاد کیا ہے، خیریت تو ہے؟ خیریت نہیں ہے، برے وقت میں دوستوں کو ہی یاد کیا جاتا ہے۔ پارس نے پھر مجھ سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ہے، اس نے میری زہریلی محبوبہ کو اغوا کیا ہے، مجھے اور میری زہریلی ناصرہ کو ایسے مقام پر پہنچا دیا ہے جہاں ہم دونوں پھر مل سکتے ہیں، لیکن وہاں پارس خطرہ بن کر منڈلاتا رہے گا۔ وہ اپنی رویداد ذرا تفصیل سے سنانے لگا۔ مہاراج سن رہا تھا، مگر دل میں سوچ رہا تھا کہ وہ آخری سانس تک میرا وفادار رہے گا، اس لیے میرے بیٹے پارس کے خلاف کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ پورس نے مختصر حالات بتا کر کہا، پارس اسے میرے بنگلے میں واپس بھیج دیا ہے، وہ وہاں اکیلی ہی ہے، میرا انتظار کر رہی ہے، لیکن میں جانتا ہوں وہاں جاؤں گا تو پارس کی نظروں میں آ جاؤں گا، پھر وہ کسی وقت بھی چھپ کر مجھ پر جان لیوا حملہ کر سکتا ہے۔ تم مجھ سے کیا
کیا چاہتے ہو؟ تم اس کے دماغ میں جا کر خاموش رہ کر اور ذرا انتظار کرتے کرتے یہ معلوم کر سکتے ہو کہ پارس کے باپ نے ناصرہ پر تنویمی عمل کیا ہے یا نہیں، اور کیا فرحاد اس کے دماغ میں آ کر کچھ بولتا ہے یا نہیں۔ تمہارے ذریعے مجھے اس کے بہت سے منصوبوں کا علم ہو سکتا ہے۔ میں نے بہت عرصہ پہلے تمہاری محبوبہ کی آواز سنی تھی، اب اس کی آواز اور لہجہ یاد نہیں ہے۔ تم اس کی آواز سناؤ تاکہ میں اس کے دماغ میں پہنچ سکوں۔ پہلے یہ بتاؤ، تم اس کے پاس جا کر اسے اس بنگلے سے جانے کو کہو گے تو کیا پارس کے ماتحت رازداری سے اس کا تعاقب نہیں کریں گے؟ میں اس پر کالا جادو کروں گا، اس کا تعاقب کرنے والے میرے جادو سے جل کر بھسم ہو جائیں گے، پھر تم جہاں کہو گے میں اسے وہاں پہنچا دوں گا۔ میں بھول گیا تھا کہ تم کالا جادو جانتے ہو اور میری محبوبہ کی حمایت میں یا مخالفت میں بہت کچھ کر سکتے ہو۔ میں تمہارا حمایتی ہوں، تمہاری مخالفت میں تمہاری محبوبہ سے کوئی دشمنی نہیں کروں گا۔ مہاراج، تم حسن و شباب کے رسیہ ہو اور میری ناصرہ انتہائی حسین اور بے حد پرکشش ہے، اسے دیکھتے ہی تمہاری رال ٹپکنے لگے گی۔ میں یہ جانتا ہوں کہ وہ زہریلی ہے، اس کے قریب جانے سے صرف موت ملے گی۔ تم کالے جادو کے ذریعے اس کے زہر کا توڑ کر سکتے ہو۔ جب تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تو تم نے مجھے مدد کے لیے کیوں بلا لیا ہے؟ میں اس قدر پریشان ہوں کہ اپنے ہی معاملے کے ہر پہلو پر غور کرنا بھول گیا ہوں۔ پریشانی میں یہ یاد نہ رہا کہ تم کالا جادو جانتے ہو اور میری حسین محبوبہ پر نیت خراب کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، جب مجھ پر بھروسہ کر سکو تو مجھے مدد کے لیے بلا لینا۔ مہاراج پورس کے دماغ سے نکل کر پارس کے دماغ میں آیا، اسے بتایا۔ پورس اپنی محبوبہ کو کسی اندیشے کے بغیر حاصل کرنے کے لیے میری ٹیلی پیتھی کا سہارا لینا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ اس کی حسین محبوبہ پر میری نیت خراب ہو جائے گی۔ پارس نے ہنستے ہوئے کہا، اس میں شبہ کیا ہے؟ تم واقعی بدنیت ہو، اس لیے وہ تم پر بھروسہ نہیں کر رہا ہے۔ بیٹے پارس، میں تمہارے پاپا کا وفادار ہوں، تم میری نیت کی بات نہ کرو، اپنے دشمن کی محبوبہ کے دماغ میں مجھے پہنچا دو، پھر میں پورس کو انگاروں پر لوٹنے پر مجبور کر دوں گا۔ مہاراج، پورس میرا دشمن ہے، اس کی زہریلی محبوبہ بے انتہا حسین اور پرکشش ہے، میں اس پر نیت خراب کر سکتا تھا، لیکن ہم مرد ہیں، مردوں سے دشمنی کرتے ہیں اور دشمنوں کی بھی عورتوں کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ وہ زہریلی اس کی امانت تھی، میں نے امانت اس کے بنگلے میں واپس پہنچا دی۔ تم ادھر کا رخ نہ کرنا اور نہ ہی اس زہریلی کو ہاتھ لگانے کی جرت کرنا۔ مردانگی اور دلیری یہی ہے کہ دشمنی میں بھی اپنی اعلیٰ ظرفی برقرار رکھی جائے۔ اپنی سلامتی چاہتے ہو تو میرے اور پارس کے اختلافات سے دور رہو، اب جاؤ۔ اس نے سانس روک لی۔ مہاراج دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ اسے پارس کی کھری باتیں سن کر غصہ آنا چاہیے تھا اور انتقامی کارروائی کے لیے کچھ کرنا چاہیے تھا، لیکن اب وہ واقعی میرا احسان مند اور فرما بردار ہو گیا تھا۔ اس نے دل میں تسلیم کیا کہ بیٹا بھی باپ کی طرح اصول پسند ہے، لہذا اسے پارس اور پورس کے معاملہ سے دور ہی رہنا چاہیے۔ پورس اپنی زہریلی کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر چکا تھا، اب مایوس ہو رہا تھا۔ عقل یہی سمجھا رہی تھی کہ پہلے نیند پوری کر لے، پھر صبح تازہ دم ہو کر نیلما کو حاصل کرنے کی تدبیر کرے گا۔ اسے کچھ گرمی محسوس ہو رہی تھی، اس نے باہر کی تازہ ہوا کے لیے کھڑکی کھولی۔ دور تک رات کی تاریکی تھی، مگر بہت دور اسے روشنی کا ایک حالہ نظر آیا۔ وہ کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی ہوتی تو کچھ پھیلی ہوئی سی دکھائی دیتی، لیکن وہ روشنی ایک دائرے کی صورت میں محدود تھی، جیسے بھگوان یا عیسیٰ مسیح کی تصاویر کے پیچھے نور کا حالہ دکھایا جاتا ہے، ایسی ہی محدود روشنی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ باہر مکان کا غریب مالک اپنے بچے کے ساتھ ایک چارپائی پر سو رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اٹھ کر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، حکم مالک، کوئی چیز کی ضرورت ہے؟ نہیں، میں اس روشنی کو دیکھ رہا ہوں۔ کیا وہ روشنی کسی ذمہ دار کی حویلی سے آ رہی ہے؟ نہیں مالک، وہ دیوتاؤں کا استھان ہے، وہاں بابا کلندر شاہ اور گرو سادرن اپادھیائے اپنے اپنے طریقوں سے عبادت اور گیان دھیان میں رہتے ہیں۔ وہ ہر 7ویں دن اپنے گیان دھیان سے باہر آ کر ضرورت مند لوگوں سے ملتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور مصیبت میں رہنے والوں کی مصیبتیں دور کرتے ہیں۔ پورس اس کی بات سن رہا تھا اور کچھ سوچ رہا تھا، پھر اس نے کہا، میں بھی مصیبت میں ہوں، مجھے ابھی وہاں جانا
ہونا چاہیے۔ مالک وہ ہر 7ویں دن کسی سے ملتے ہیں اور ابھی 5 دن ہونے والے ہیں، آپ ان سے نہیں مل سکیں گے۔ کوشش کروں گا، نہ مل سکا تو 2 دن تک ان کے دروازے پر بیٹھا رہوں گا۔ میرا دل کہتا ہے کہ مجھے ابھی وہاں جانا چاہیے۔ وہ اپنے کمرے سے ضروری سامان کا بیگ اٹھا کر لے آیا۔ پھر اس نے پوچھا ان بزرگوں اور دیوتا کا استھان کتنی دور ہے؟ اس نے بتایا تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اسے رات کو سفر نہیں کرنا چاہیے، لیکن پورس کی پریشانیاں اسے تنکے کا بھی سہارا لینے پر مجبور کر رہی تھیں۔ وہ وہاں سے چل پڑا۔ اس نے بیگ سے ریوالور نکال کر جیب میں رکھ لیا تھا اور ایک چھوٹی ٹارچ نکال لی تھی۔ اس کی روشنی میں وہ گاؤں سے باہر آیا۔ آگے سوکھے کھیت ہی کھیت تھے۔ وہ کبھی ٹارچ روشن کر کے پگڈنڈی کو دیکھ کر اس پر چلتا تھا اور ٹارچ بجھا دیتا تھا۔ اس روشنی کے ہالے کی سمت بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اتنی تیز رفتاری سے جا رہا تھا کہ 2 گھنٹے کا سفر 1 گھنٹے میں طے ہو گیا۔ اب اس روشنی کے حالے میں ایک بہت وسیع و عریض 4 دیواری کا احاطہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس احاطے کے اندر ایک طرف مسجد کا گنبد تھا اور دوسری طرف مندر کا کلش دکھائی دے رہا تھا۔ حد نظر تک پھیلے ہوئے احاطے میں کہیں آشرم کی 4 دیواریاں تھیں اور کہیں مراقبہ حال نظر آ رہے تھے۔ وہ احاطے کے گیٹ کے سامنے آیا تو گیٹ آپ ہی آپ کھلنے لگا۔ جب وہ اندر آیا تو گیٹ خود بخود بند ہو گیا۔ گرمی کے باعث ہندو عقیدت مند آشرم کے صحن میں سوئے ہوئے تھے اور مسلمان مراقبہ حال کی طرف نیند میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ 7ویں دن سے پہلے گرو سادرن اپادھیائے کے درشن نہیں ہوں گے اور بابا کلندر شاہ بھی ضرورت مندوں کے سامنے نہیں آئیں گے۔ اس کے باوجود عقیدت مند دن رات وہیں رہا کرتے تھے۔ بابا کلندر شاہ کے آستانے کے سامنے پہنچ کر اس کے دماغ میں جیسے کسی نے کہا، جوتے اتار دو، بیگ، ریوالور اور ٹارچ آستانے کی سیڑھی پر رکھ دو، پھر سیڑھیاں چڑھو اور اندر آ جاؤ۔ پورس یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ کسی نے اس کے اندر یہ باتیں کہی ہیں یا وہ خود ایسا سوچ رہا ہے۔ بہرحال اس نے جوتے اتار دیے، اپنا تمام سامان زینے کے نچلے حصے میں چھوڑ دیا، پھر اوپر چڑھتا ہوا بڑے سے صحن میں پہنچا۔ وہاں سے چلتا ہوا ایک بند دروازے کے سامنے پہنچا تو وہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ کمرے کے اندر سامنے ایک بزرگ آنکھیں بند کیے 2 زانوں ہو کر ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے نماز پڑھ رہے ہوں۔ اس بڑے سے کمرے میں کلام پاک کی تلاوت کرنے کی دھیمی دھیمی آواز ابھر رہی تھی۔ بزرگ کے ہونٹ بند تھے، پھر بھی وہ مقدس آواز ابھر رہی تھی۔ پورس کے کانوں میں دھیمی سی آواز سنائی دی، تیری منزل ادھر ہے، دوسرے دروازے پر جا۔ اس کے سامنے وہ دروازہ خود بخود بند ہونے لگا۔ اس نے مندر کی کلش والی 4 دیواری کی طرف دیکھا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا ادھر ایک دروازے کے سامنے پہنچا۔ وہ دروازہ بھی آپ ہی آپ کھلنے لگا۔ اندر بڑے سے کمرے کے فرش پر ایک سادھو مہاراج یوگا کا ایک آسن جمائے آنکھیں بند کیے دھیان گیان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے ایک جوان عورت سجدہ کرنے کے انداز میں گرو سادرن ادھیائے کے سامنے جھکی ہوئی تھی۔ چہرہ اس کی زلفوں میں چھپا ہوا تھا۔ جب وہ گرو کے قدموں سے سر اٹھانے لگی اور زلفیں چہرے سے ہٹنے لگی تو پورس ایک دم سے چونک گیا۔ وہ اس کی زہریلی محبوبہ ناصرہ تھی۔ ممبئی شہر سے 450 کلومیٹر دور وہاں گرو سادرن اپادھیائے کے قدموں میں پہنچی ہوئی تھی۔ پورس بڑی حیرانی اور بے یقینی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ میں سمرینا کے ساتھ ایک پرائیویٹ کاٹیج میں تھا اور خیال خوانی کے ذریعے اپنے دشمنوں کو پہچاننے کی کوششیں کر رہا تھا۔ دشمن انجانے ہوں اور یوگا کے بھی ماہر ہوں تو ان حالات میں ٹیلی پیتھی کام نہیں آتی، لہذا وہ جانی دشمن جنہیں میں نہیں جانتا تھا وہ مختلف ذرائع سے مجھے پہچان کر اچانک حملے کر سکتے تھے۔ ہم اس کاٹیج میں ہمیشہ محفوظ نہیں رہ سکتے تھے۔ سمرینا نے کہا، موت کہیں بھی آ سکتی ہے، پھر کیوں نہ ہم افغانستان چلیں؟ تم وہاں جانے کا ارادہ کرتے ہو پھر رک جاتے ہو۔ انجانے دشمنوں نے تمہیں الجھا دیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، میں خیال خوانی کے ذریعے معلوم کرتا رہتا ہوں کہ پاکستان، ازبکستان اور ایران وغیرہ کی سرحدوں سے کس قسم کے لوگ افغانستان جاتے آتے رہتے ہیں۔ اب تک کی معلومات کے مطابق بڑے ممالک کے ایجنٹ افغانستان کے مختلف گروہوں سے رابطہ رکھتے ہیں، انہیں اسلحہ، رقم اور ضروریات کی دوسری چیزیں سپلائی کرتے رہتے ہیں۔ ان کے علاوہ ریڈ کراس سوسائٹی کے افراد وہاں زخمیوں کی طبی امداد کے لیے جاتے ہیں۔ افغانستان میں اب تک
लाखों عورتیں بیوہ اور لاکھوں بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ ان کے کھانے پہننے اور محفوظ رہائش گاہوں کے مسائل حل کرنے کے لیے عیسائی مشنری کی سالویشن آرمی وہاں جاتی ہے۔ اس آرمی میں عیسائی راہب اور راہبائیں ہوتی ہیں۔ وہ افغانی بیواؤں اور یتیموں کو کھانا اور کپڑے مفت دیتے ہیں۔ سمرینہ نے کہا، میں جانتی ہوں لیکن طالبان عیسائی مشنری کے خلاف ہیں۔ جن علاقوں میں طالبان فتوحات حاصل کرتے ہیں وہاں سے ان عیسائیوں کو بھگا دیتے ہیں، کیونکہ وہ مفت کھانا اور کپڑا دے کر عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو وہاں کے بگڑے ہوئے حالات سے فائدہ اٹھا کر عیسائیت کی تبلیغ نہیں کرنی چاہیے۔ طالبان اگر انہیں اپنے ملک سے بھگاتے ہیں تو یہ ان کا دینی حق ہے، لیکن ایک بات تم نہیں جانتی کہ طالبان میں بھی اندر ہی اندر دو گروہ ہو گئے ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ محب وطن ہے اور صحیح معنوں میں وہاں اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ دوسرا گروہ غیر ملکی ایجنسیوں کے زیر اثر ہے، ان سے جدید اسلحہ اور زیادہ سے زیادہ مالی امداد حاصل کرتا ہے۔ جس طرح ورلڈ بینک مقروض ملکوں سے اپنی شرائط منواتا ہے، اسی طرح وہ طالبان غیر ملکی ایجنسیوں کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں۔ میں نے ایک ذرا توقف سے کہا، طالبان کے دوسرے گروہ کے ذریعے دنیا والوں کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ مسلمان انتہا پسند ہوتے ہیں، زبردستی داڑیاں رکھواتے اور نمازیں پڑھواتے ہیں۔ مغرب والوں کو یہ موقع مل گیا ہے کہ وہ طالبان کے دوسرے کٹ پتلی گروہ کے ذریعے دین اسلام سے بیزاری پیدا کریں۔ اب ہم افغانستان جائیں گے تو اس کٹ پتلی گروہ کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہیں ختم کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ شر پسند غیر ملکی ایجنسیوں کو وہاں سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ سمرینہ نے کہا، بے شک ہمیں یہ کرنا چاہیے، لیکن ہم کب یہاں سے جائیں گے؟ میری معلومات کے مطابق یہاں ایک ریڈ کراس سوسائٹی ہے۔ امریکہ سے ان کے لیے دواؤں، ڈالروں اور دوسری ضروریات کی چیزوں کا ذخیرہ آنے والا ہے۔ یہ چیزیں مخلوق الحال افغانیوں کے لیے آ رہی ہیں۔ وہ ذخیرہ یہاں پہنچتے ہی ریڈ کراس کی ٹیم افغانستان جائے گی۔ ہم دونوں اس ٹیم میں رہیں گے۔ کیا وہ ہمیں اپنی ٹیم میں شامل کریں گے؟ وہ سب امریکی ہیں، ہمیں دور ہی رکھیں گے۔ اس ٹیم میں 30 برس کی ایک جوان نرس ہے اور ایک ادھیڑ عمر کا ڈاکٹر ہے۔ میں اتنے دنوں سے بہت سی معلومات حاصل کر رہا ہوں۔ اس ٹیم میں 40 افراد ہیں۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے اس ادھیڑ عمر کے ڈاکٹر جان کارلس کو اعلی کار بنا کر اس کی اور نرس مونیکا کی تصویریں حاصل کی ہیں۔ پلاسٹک سرجری کے ایک ماہر کو ٹریپ کیا ہے۔ ہم اس کے کلینک میں جائیں گے۔ جب تک وہ سرجری کے ذریعے تمہیں مونیکا اور مجھے ڈاکٹر جان کارلس نہیں بنائے گا تب تک وہ اپنے کلینک میں کسی کو نہیں آنے دے گا۔ سرجری کا کام صبح سے شام تک مکمل ہو جائے گا۔ میں مونیکا اور جان کارلس کی تصویریں پلاسٹک سرجری کے ماہر کے پاس پہنچا چکا ہوں۔ وہ بولی، پھر تو ہم دشمنوں کی نظروں میں آئے بغیر یہاں سے افغانستان پہنچ جائیں گے۔ تم انگریزی سمجھتی اور بول لیتی ہو، لیکن امریکن مونیکا جیسی روانی تم میں نہیں ہے۔ میں آج رات تم پر ترمیمی عمل کر کے تمہیں مونیکا کی طرح روانی سے بولنا سکھا دوں گا۔ ایک جانب میری یہ مصروفیات تھیں، میں خود کو ڈاکٹر جان کارلس اور سمرینہ کو نرس مونیکا بنا رہا تھا۔ دوسری جانب ان دشمنوں کی تلاش میں تھا جو آئندہ مجھ سے ٹکرانے والے تھے۔ جو مجھ سے ٹکرانے آئے تھے ان میں سے 4 کو افغانستان میں اور 1 کو ازبکستان میں ختم کر چکا تھا۔ تیسرا جانی دشمن شنگریلا 3 گولیوں سے زخمی ہونے کے باوجود زندہ تھا اور تبت کی مخصوص جڑی بوٹیوں کے ذریعے اپنے زخم بھر رہا تھا۔ میں نے ایک بار خیال خوانی کے ذریعے معلوم کرنا چاہا کہ وہ کس حال میں ہے۔ اس نے اپنے دماغ میں پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی پوچھا، کیا یہ دیکھنے آئے ہو فرہاد کہ میں زندہ ہوں یا مر چکا ہوں؟ میں نے کہا، تم بہت سخت جان ہو اور عجیب غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل ہو۔ دشمنوں کے لیے لوہے کے چنے ہو۔ تم دیکھ چکے ہو کہ میں لوہے کے چنے دانتوں سے نہیں چباتا، جوتوں تلے انہیں پیس کر ذرہ ذرہ کر دیتا ہوں۔ اگر تم فرار نہ ہوتے تو میری خیال خوانی کی لہروں کے لیے تمہاری کھوپڑی مردہ ہو چکی ہوتی۔ وہ ناگواری سے بولا، میں نے پہلے مقابلے میں تمہارا ایک طریقہ کار دیکھا ہے، آئندہ بھی دیکھوں گا اور دیکھتے دیکھتے تمہیں بابا صاحب کے ادارے کے قبرستان میں پہنچا دوں گا۔ اتنا کہہ کر اس نے سانس روک لی۔ اس کے بعد میں نے اس سے رابطہ نہیں کیا۔ اسے کچھ اور بولنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ جب اس نے مجھے قتل کرنے کا معاوضہ لے ہی لیا تھا تو میرا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا۔ زخم بھرنے کے بعد کسی دن اچانک مجھ پر حملہ کرنے والا تھا۔ میں نے ریڈ کراس کی ٹیم کی نرس مونیکا اور ڈاکٹر جان کارلس پر ایک رات ترمیمی عمل کیا اور انہیں اس ٹیم سے دور ایک
علاقے میں ڈمی فرحاد کے پاس بھیج دیا۔ اس سے کہا ان دونوں کو بابا صاحب کے ادارے میں لے جاؤ، جب ریڈ کراس ٹیم کبھی افغانستان سے واپس جائے گی تو پھر ان دونوں پر تنظیمی عمل کر کے ان کی یادداشت واپس لا کر انہیں اس ٹیم میں پہنچا دیا جائے گا۔ ڈمی فرحاد میری ہدایت کے مطابق انہیں وہاں لے گیا۔ امریکہ سے مطلوبہ ذخیرہ پہنچنے میں دیر ہو رہی تھی، اس طرح مجھے وہاں سہولت سے اپنے تمام کام نپٹانے کا موقع ملتا رہا۔ میں مونیکا اور جان کارلس کے اندرونی اور بیرونی معاملات، ان کے ذاتی مشاغل اور فطری رجحانات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرتا رہا اور سمرینا کے ذہن میں تنظیمی عمل کے ذریعے مونیکا کی ایک ایک بات نقش کرتا رہا۔ پھر جس رات مونیکا اور جان کارلس کو اس ٹیم سے نکال کر ڈمی فرحاد کے حوالے کیا، اسی رات سمرینا کے ساتھ اس ریڈ کراس ٹیم میں جا کر شامل ہو گیا۔ 3 دنوں کے بعد وہ ٹیم افغانستان کے لیے روانہ ہوئی۔ اس میں سوئس عورتیں اور مرد زیادہ تھے۔ ان کے علاوہ چند امریکی جاسوس بھی سوئٹزرلینڈ کے باشندے بن کر اس ریڈ کراس ٹیم میں موجود تھے۔